عالمی شہرت یافتہ شخصیت الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی محبت کا پیغام، حب رسول کی تبلیغ اور حب آل رسول کی تبلیغ جن کا حوالہ اور پہچان ہے، میرے ایوان کی معزز ترین مکرم ترین شخصیت وہ سید زادہ، وہ شہزادہ، میں اسے پیش کر رہا ہوں، ملتمس ہوں حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ماشاءاللہ یہ جبہ شریف آج ہی مدینہ پاک سے آیا ہے اور یہ شاہ صاحب زیب تن فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی گزارش کر دوں کہ انشاءاللہ جو اس مسجد کا جو اجتماع ہوگا، جو میلاد شریف کا، اس میں شاہ صاحب قبلہ مرکزی اور 5 فروری کو جو جلوس کے بعد خطاب ہوگا میلاد شریف کا وکٹوریہ پارک مسجد کا، اس میں حضرت کا تفصیلی اور مرکزی خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ آج تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور اس محفل کی یہ زینت بنے، رونق بنے۔ صرف میں ہی نہیں، آپ سب یہ چاہتے تھے نا؟ کون کون چاہتا تھا؟ محبت سے ہاتھ کھڑا کریں، کون کون چاہتا تھا؟ تو الحمدللہ شاہ صاحب آپ کی محبتوں کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بہرحال مرکزی اور انشاءاللہ تفصیلی خطاب 5 فروری کو ہوگا۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اپنے دلنشیں انداز میں اپنے افکار کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذو العفو الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن أضله فهو البعید الترید يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے
معزز و محتشم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والوں کا ایک تفصیلی سلسلہ سماعت فرمایا، اور آگے بھی الحمدللہ عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو یاد مصطفیٰ کریم سے تر و تازہ کرنے کے لیے اور ہی مخلصین اور محبین اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کے اندر اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ تمام احباب آپ کی خدمت میں اور آپ کے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ذکر کریں گے۔ میں اس پروگرام کے حوالے سے انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن کے تمام افراد اور بالخصوص میں دعا گو ہوں حضور سیدی مولانا ابراہیم خوشتر رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ کی روح اقدس کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے کیے ہوئے حسنات کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے۔ آپ نے جتنا بھی سلسلہ سماعت کیا ہے، وقت مختصر ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے نعت خواہ حضرات آئے انہوں نے قرآن و حدیث سے کشید کیے ہوئے، لیے ہوئے، حاصل کیے ہوئے اور قرآن کریم برہان رشید کی آیات سے جو مضامین حضور کی عظمت و جلالت کا اس کا جو نچوڑ ہے ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر پیش کیا اور مختلف جہتوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف و ثنا کو ذکر کیا، جس میں مقصود اور مراد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا جائے، کثرت کی جائے، زیادتی سے اور بڑھ بڑھ کر حضور کی شان و عظمت کو ذکر کیا جائے۔ اور یقیناً یہ وہ حضرات ہیں جو مزاج الوہیت سے اور مزاج مصطفی سے آشنا ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی اور اللہ رب العالمین کا فرمان بھی اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اوروں کا ذکر ذکر کے انداز میں کرو، میرے حبیب کا ذکر مبالغے کے انداز میں کرو۔ اگر کسی کو مبالغے کا لفظ چبھتا ہے تو وہ تحقیق کر لے کہ مبالغہ حق جس پر صادق آتا ہے وہ سید عالم کی ذات گرامی ہے، اور مبالغہ غیر حق یعنی ایسی ذاتی کہ جو شخص اس کا مستحق ہی نہیں ہے اس کو آپ قاسم العلوم اور خیرات کہہ دیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے اسے قاسم مطلق کہنا رضا الہی کا باعث ہے۔ تو لہذا حضور کے ذکر میں وہ ذکر اور ایسا ذکر اور ایسے انداز میں ذکر جو رب کریم کو مقصود ہے، جو رب چاہتا ہے بندوں سے، اور حضور کا ایسا ذکر کہ جس ذکر کو کیا جائے تو پھر پڑھنے والے نعت خواہ اور سننے والے سامعین کی مغفرت ہو جائے، تو وہ ذکر محض ذکر نہ ہو بلکہ ذاتی اور مبالغے کے ساتھ، زیادتی اور مبالغے کے ساتھ ہو۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید کا مقصود ہے، اور یہی قرآن کریم نے ایک نہیں درجنوں جگہ پر اللہ کے کلام نے اسی طریق کو ذکر کیا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی مبالغے یہ نہیں کہ نبی کی تعریف ایک بشر جیسی کرو بلکہ اس میں کمی کرو، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں رب کریم تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا مبالغہ ہو کہ کائنات میں کسی فرد معزز کے لیے ایسا مبالغہ نہ کیا گیا ہو۔ میں نے اسی انتخاب کے لیے اور ان تمام نعت خواہ حضرات جن سے آپ ذوق و محبت رکھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی نعت سے محظوظ ہونا یہ آپ کا حفظ جاں ہے، تو میں اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتا ہوں اپنی مغفرت کے لیے کہ قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، یقیناً ہر مسلمان اگر اس کے تلفظ کو بھی نہ جانتا ہو لیکن اگر اس کے سامنے کوئی دوسرا تلفظ کر دے تو وہ جان جاتا ہے کہ اس میں میرے آقا کی بڑی شان بیان کی گئی ہے، لیکن اس کو اگر ان علماء کی زبان سے سمجھیں اور ان محققین اور نقطہ رس نباز علماء کی زبان اور تحریروں سے سمجھیں کہ جنہوں نے قرآن کے ایک ایک مضامین کو، کیونکہ جہاں وہ عرب کے لب و لہجے میں اترا ہے، جہاں قرآن کی آیات عرب کے لب و لہجے میں ہے، وہی توصیف اور تردید کے اندر
جو انداز اہل عرب استعمال کرتے تھے، رب کریم نے اپنے محبوب کی توصیف کے لیے وہی انداز ذکر کیا، اور محبوب کے دشمنوں کی مذمت کے لیے وہی انداز اختیار کیا گیا ہے، تاکہ ہر شخص، اس لیے کہ اگر حضور کی عظمت اس انداز میں ذکر کی جاتی جس کو اہل عرب سمجھتے ہی نہیں، نہ وہ قرینہ فصاحت کا ہوتا، نہ وہ الفاظوں کی ترکیب، نہ وہ نظم اہل عرب نے کبھی استعمال کی ہوئی ہوتی، نہ ان کے سامنے کوئی انداز اس سے ظاہر ہو رہا ہوتا، تو پھر یہ کلام العیاذ باللہ ان کے لیے لغو اور عبث ہو جاتا۔ لیکن رب کریم نے جہاں پر بھی جس کے سامنے بھی اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر کیا، تو وہ اپنے محبوب، وہ قوم جو نظریہ عظمت کے لیے اور جو لفظ اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے تصور کرتی تھی، اسی میں جو حد کمال پر پہنچا ہوا ہوتا، اسی لفظ سے رب کریم اپنے حبیب کو یاد کرتا، تاکہ اہل عرب اس بات کو جان لے کہ جس انداز میں تم اپنے محبوب کو یاد کرتے ہو، تو تمہارے الفاظ یا تمہارے الفاظوں کا مفہوم اس جامعیت کو گھیر نہیں پاتا، اس لیے کہ تمہارے محبوب میں وہ کمال نہیں ہوتا۔ ہمارا محبوب جو صفات جمیلہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے اور اوصاف حمیدہ کا اصلاً مستحق ہے، تو لہذا اس کی تعریف میں پھر وسعت کے ان تمام قرینوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو کسی فرد بشر کے لیے نہیں کیا۔ یہ قرآن مجید یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا، اے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا۔ اب میلاد ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ذکر کا شعبہ ہے، یہ ذکر کا شعبہ ہے، اور ذکر کا شعبہ اس کو بلند کرنا رب کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی تانا نہ دے، قرآن کی آیت پر غور کرے۔ اور امام احمد رضا یہی فرماتے رہے ہیں کہ ایجاد کرنے والے ہم نہیں، ایجاد خدا کرتا ہے، ہم تو مانتے ہیں ہم نے ایجاد نہیں کیا، ہم نے ایجاد نہیں کیا، حضور کی عظمت کے قرینوں کو ایجاد خدا کرتا ہے، ہم مانتے ہیں، تو ہم ایجاد کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ رب کریم جسے ایجاد کرتا ہے تو سر دھڑ کی بازی لگا کر خود بھی مناتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی منانے کی دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے بلند کیا، وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کیا، مرادی معنی پیش کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ہم نے بلند کیا تمہارے لیے، ذکرک تمہارے ذکر کو۔ یہاں پر مفسرین میں تحقیق و تفتیش اور لغت کی باریکیوں پر نظر رکھنے والی وہ شخصیت کہ تمام مکاتب فکر کے مدرسوں کے اندر ان کی کتاب کو ماخذ بنایا جاتا ہے، اصول تفسیر کو سمجھنے کے لیے تفہیم کا ماخذ بنایا جاتا ہے، تفہیم بعد میں آتی ہے، پہلے فہم آ جائے، تفہیم قرآن بعد میں آتی ہے، پہلے فہم القرآن آ جائے، فہم القرآن ان حضرات سے لیا جائے کہ جس پر امت کا اجماع رہا ہے۔ تو لہذا آئیے اس طرف، علامہ ناصر ملت والدین قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے اس آیت کریمہ کے تحت وہ بے نظیر و بے مثال نقطہ پیش فرمایا ہے کہ اگر اس پر امت متفق ہو جائے تو سید عالم کی شان کے لیے یعنی عزت حضور کی بیان کی جائے، پھر وہ ناجائز ہو جائے۔ امام احمد رضا یہی کہتے ہیں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب۔ ہاں اب اگر سید عالم اور اللہ کے محبوب کی تعظیم ہی بدعت اور شرک قرار پا جائے تو میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کس کا ذکر باعث رحمت الہی بنے گا؟ کس کا ذکر باعث نزول فضل الہی بنے گا؟ تو یہاں پر قاضی بیضاوی نے بڑی پیاری بات ذکر کیا ہے، جو یہ کہا جاتا ہے نا آپ مبالغہ کرتے ہیں، ذاتی کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کا ذکر کرنا پیارو تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے، یہ شعبہ ہی اہل مقدر کا ہے۔ یہ تو جس کا شعبہ ہوگا، یہ تو جس کا شعبہ ہوگا وہ نبھائے گا۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، یہ تمہارا انداز ہے، اور ان عاشقوں کا انداز یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ تو کسی اور کا انداز ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ کچھ ہمارے احباب بیٹھے ہیں جو میرے لیے بہت قدر کے باعث ہیں، انہوں نے مجھے شرف دیا کہ میں اس میں کچھ حصہ ملا سکوں،
تو وقت جو مجھے محدود دیا گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی میں گفتگو کروں، اور آپ حضرات برائے کرم اس کو سماعت فرمائیں، تاکہ میرا حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اگر وہ آپ سن سکے تو میری مغفرت کا باعث ہو جائے گا۔ بس میرا مقصود اور مطلوب صرف یہی ہے۔ کہنے جناب رسول کے ذکر میں تم نے مبالغہ کیا، میں نے کہا تمہیں ابتدا کی خبر نہیں، تم مبالغے کی بات کرتے ہو۔ تم تو مقدمہ ذکر مصطفیٰ کو نہ جان سکے، تم تو ابتدائے ذکر مصطفی کی جھلک کو نہ سمجھ سکے۔ تو جناب کہنا ہے کہتے رہو، یہ شعبہ اشاق کا ہے، اہل مقدر کا ہے، تو لہذا آپ سے کلام نہیں ہے، نہ کوئی گلہ ہے، وہ تو رب کریم نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن سننے کی بات جو یہاں پر ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوست، وہ یہ ہے کہ حضور کا ذکر ہونا ہی ذاتی سے چاہیے۔ ذکر تو ہر ایک کا ہوتا ہے، ذکر تو ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن وہ ذکر جو مبالغے کے ساتھ ہو اور ایسی ذاتی کے ساتھ ہو کہ جس میں بندے کا وجود اور اس کی اپنی حیثیت ہیچ ہو جائے اور باقی رہے تو صرف آمینہ کے لال کا ذکر رہے، باقی رہے تو صرف آمینہ کے لال کا ذکر رہے، جس کو امام احمد رضا نے کہا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ اب سنیے، قاضی بیضاوی نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس آیت پر ذرا توجہ رکھیں آپ، دیگر اور مقتدر علماء اور اجلہ مفسرین سے آپ سنتے رہتے ہوں گے، میں صرف یاد دہانی کے لیے نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یقیناً وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں دیکھیں کاف ضمیر مخاطب دو دفعہ آئی ہے، لکا میں کاف ہے، ذکرکا میں کاف ہے، ضمیر مخاطب دو دفعہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کاف آپ دیکھتے ہیں دو دفعہ آئی ہے، کاف کا معنی آپ کا، تیرا، آپ کا، تیرا۔ قاضی بیضاوی نے نقطہ اٹھایا، آیت یوں بھی پوری ہو سکتی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ کو ذکر نہ کیا جاتا، یوں بھی مکمل ہو سکتی تھی، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، اے حبیب تیرے ذکر کو بلند کیا۔ ترجمہ تو یہی کرتے ہیں ہم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے تیرے ذکر کو بلند کیا، جبکہ یہ ترجمہ بنتا ہے لکا کا نہیں، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ کا، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ کا۔ ایک دوست ترجمہ کرنے لگے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی آپ کو شاہد بنایا، بشارت دینے والا بنایا، نذیر بنایا۔ میں نے کہا حضرت صاحب تھوڑا پیچھے آ جائیں، میں نے کہا جی آپ ترجمہ فرما رہے تھے، کہنے کہ جی ہاں، میں نے کہا یا کا ترجمہ کہاں سے لایا آپ؟ کہا یا ایو سے لایا، اور میں نے کہا نبی کا ترجمہ نبی میں ہی کر دیا آپ نے۔ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کا انگریزی زبان کا لفظ ہے، نبی کا میمنی زبان کا لفظ ہے، نبی کا پشتو زبان کا لفظ ہے، نبی کا سندھی زبان کا لفظ ہے یا عربی زبان کا لفظ ہے؟ جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، نیچے لا رہے ہیں، تو جب آپ نے یا ایو کا ترجمہ کیا، نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ نبی کا ترجمے میں خیانت کریں تو آپ کا ترجمہ اعلیٰ اور امام احمد رضا معنی کو کھول کر رکھ دے تو آپ اس پر پابندیاں لگائیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ صرف یہ بات کی جائے کہ نبی کا معنی کیا ہے، کیا ڈکشنری میں نبی کا کوئی معنی نہیں لکھا ہوا؟ تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی 10 بردار ہو جائیں، 10 بردار ہو جائیں، یا ایھا النبی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے پہلے کہا یہ آپ کا شعبہ نہیں، یہ شاق کا شعبہ، اس لیے نبی کا معنی کر گزرتے ہیں۔ نبی کی کسی صفتی معنی کے اوپر، نہ قرآن کے کسی مضمون کے اوپر پردہ نہیں ڈالتے، کیونکہ یہ ہمارا شعبہ ہے، ہمارا تو کام یہ ہے کہ چن چن کر حضور کی یادوں کو جمع کرنا۔ یا ایھا النبی، یہ کیسے ہو سکتا تھا عاشقوں کا امام احمد رضا نبی کا معنی نہ کرتا؟ اگر لغت میں نہیں ہے تو آپ سامنے لائیے، تفسیروں میں نہیں ہے تو سامنے لائیے۔ تو یقیناً جب لغت اور تفاسیر میں اجماعی معنی اطلاع الغیب کا موجود ہے، اس لیے امام احمد رضا کے ترجمے کی انفرادیت اس حوالے سے ہوئی کہ یا ایھا النبی، یا کا معنی یا کیا تو نبی کا معنی نبی کر کر نہیں گزرے، بلکہ جو نبی کا ترجمہ تھا جس کو ترجمے میں نہ اتارا جائے تو ذکر مصطفیٰ میں مبالغہ نہیں ہوتا، ایمان نصیب نہیں ہوتا، اس لیے انفرادی معنی کیا ہے غیب کی خبریں بتانے، اے غیب کی خبریں بتانے والے، کیونکہ وصف مصطفیٰ ہے، حضور کی صفت خاصہ ہے، اس کا ترجمہ نہ کیا تو مومن کیسے ہوگا؟
اس ترجمے پر ایمان نہ لایا تو مومن کیسے ہوگا؟ سنیے، فرمایا ورفعنا ذکرکا، ورفعنا ذکرکا، آیت یوں بھی بن سکتی تھی ورفعنا ذکرکا، ورفعنا ہم نے بلند کیا، ذکرکا تیرے ذکر کو، بات یوں بھی بنتی۔ قاضی بیضاوی کہتے بات یوں تو بن سکتی تھی لیکن کلام تمہارا تھوڑی رب کا ہے، رب نے ایسا نہیں کہا۔ کہتے کہ سیدھی سیدھی قمر صاحب سیدھی سیدھی نعتیں پڑھیں۔ قمر صاحب نے کہا کہ ہماری گٹی میں یہ ہے ہی نہیں، نعتیں ہوتی، تم نے کہا نعتوں کو یہ کہہ دی، نعتیں ہوتی سیدھی سیدھی ہیں، نعتیں ہوتی سیدھی سیدھی ہیں۔ کہنے لگے نہیں ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ میں نے کہا ادھر ادھر کی باتوں کو لا کر حضور کو ممتاز نہ ثابت کرے تو نعت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے جی مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، ذاتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا یہ ذاتی کا تصور اور یقین ہمیں رب کریم کی جانب سے مل رہا ہے۔ اگر ذکر مصطفیٰ میں مبالغہ جائز نہ ہوتا تو ورفعنا ذکر کہہ کر بات پوری ہو جاتی۔ قاضی بیضاوی کہتے ہیں رفعنا کے بعد اور ذکر سے پہلے جو خدا نے لکا کا اضافہ کیا ہے، فرمائے اٹھائیے قاضی بیضاوی کو دیکھیے، فرماتے وَإِنَّمَا زَادَ لکا فَيُفِيدُ لِلْمُبَالِغَةِ، اس لکا نے ابہام پیدا کیا، ذکر نے اس کی وضاحت کی، اور ابہام کے بعد وضاحت مبالغے کا فائدہ دیتی ہے۔ یعنی رب نے فرمایا حبیب تیرے ذکر کو نہیں بلکہ تیرے ذکر کی ذاتی کو ہم نے بڑھا دیا ہے۔ اور اب رب کریم نے ذکر میں مبالغہ پیدا کر دیا۔ ایک تو وہ قرآن تھا اور ایک آپ جیسی نفوس قدسیہ تھی کہ جو اس کو منا رہے ہیں، کیونکہ عالم اسباب ہے، رب کی رضا بھی سبب کے ذریعے منائی جاتی ہے۔ تو خدا نے کہا حبیب تیرا ذکر عام ذکر نہیں بلکہ مبالغے کے ساتھ ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک، فرمائے لکا جو ہے فیفید للمبالغہ، فیفید للمبالغہ، یہ لکا جو ہے یہ ابہام کے لیے ہے اور ذکرک نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور جب ابہام کے بعد وضاحت آئے تو معنی ہوتا ہے ذاتی کا۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم نے ذکر فرمایا کہ میرے محبوب کے ذکر کو ہم نے کثرت اور مبالغے کے ساتھ بڑھایا ہے۔ ایک اور آیت پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، توجہ رکھیے۔ آئیے قرآن کی طرف جہاں پر حضور سید عالم کے سراپا کی قسم اٹھائی گئی۔ جب کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکنے کی کوشش کی، اذیت پہنچانے کے اندر کسی کسر کو اٹھا نہ رکھا، ہر کام انہوں نے کیا، رب کریم کی جانب سے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت اور رحمت کے جملے کیسے سکھائے گئے، لعمرک حبیب تیرے عمر کی قسم ہے، حبیب تیرے جان کی قسم، تیری عمر کی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، ان کی باتوں پر توجہ نہ کرنا، یہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں سید عالم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، سید عالم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے۔ سید عالم کی عمر پاک کی جو یہاں پر قسم اٹھائی، اس کی کئی توضیحات، کئی وضاحت، اس مبالغے کے کئی قرین مفسرین لکھے ہیں، لیکن جو امام قرطبی نے لکھا وہ کمال کیا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے علاوہ کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، عمر کی قسم نہیں اٹھائی۔ اور ایک مسند امام محمد میں فاروق اعظم کا وہ جملہ، فاروق اعظم کا وہ جملہ، سیدنا فاروق اعظم حضور کی خدمت میں آئے، بی ابی و امی یا رسول اللہ، سنیے حضرت عمر کا عقیدہ، مسند امام احمد میں بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ شفا شریف کے اندر بھی ہے، دیگر اور کئی کتابوں کے اندر درج ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں فاروق اعظم آ کر کہتے ہیں اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کہ رب کریم فرما رہا ہے حبیب تیرے جان کی قسم، تیری 63 سالہ عمر کی قسم، ان کافروں کے تانوں پر کان نہ دھر، یہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے اور تیرے لیے تو ہر آن تیری ترقی کا باعث بن رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت کو آج لوگوں نے کیسے سمجھا اور حضرت فاروق اعظم نے کیسے سمجھا۔ سیدنا فاروق اعظم اس آیت کریمہ کو لے گئے حضور کی بارگاہ میں اور کہنے لگے بھی ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ جب میں اس آیت کریمہ کو دیکھتا ہوں قد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء، حضور جب میں اس آیت کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ آپ کی فضیلت رب کی بارگاہ میں اتنی بڑی ہے کہ رب کریم نے آپ کی حیات کی قسم اٹھائی،
کسی نبی کی حیات کی قسم نہ اٹھائی. پھر آگے فرماتے ہیں وَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ أَقْسَمَ بِالتُّرَابِ قَدَمَيْكَ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ. حضور آپ کی عظمت تو بارگاہ الہی میں اتنی ہے کہ خدا تو آپ کے پاؤں پر لگی ہوئی مٹی کی بھی قسم اٹھاتا ہے. انداز دیکھ رہے ہیں؟ ہاں کوئی جذبات میں یہ کہہ دے گا حضرت عمر بھی بریلوی ہے. میں نے کہا ہاں یوں سمجھو بریلوی لہجہ ہی عمر کا رکھتے ہیں. اس کو یوں کہو اہل سنت لہجہ ہی عمر کا رکھتے ہیں. الفاظ دیکھیں کہتے ہیں کہ قد بلغا من فضیلتک عند اللہ ان اقسم بتراب قدمک. الفاظ دیکھیں. لوگ کہتے ہیں جی تقابل کر دیا, رب کے ساتھ تقابل کر دیا, مرتبہ بڑھا دیا, رب کا مرتبہ گھٹا دیا. میں نے کہا الفاظ دیکھیں حضرت عمر کے کہتے ہیں کہ آپ کی فضیلت رب کی بارگاہ میں اتنی بڑی کہ ان اقسم من بتراب قدمک, کہ رب کریم نے آپ کے پاؤں نہیں آپ کے پاؤں کی مٹی کی قسم کو یاد کیا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا میری شان میں جملہ نہ کرنا جبکہ تو رب کا ذکر کر رہا ہے میرے ساتھ, بلکہ آگے استدلال کے طور پر حضرت فاروق اعظم نے آیت پڑھی لا اقسم بہذا البلد, لا اقسم بہذا البلد. یہ آیت کریمہ حضرت عمر نے پڑھی. سرکار نے اس کو منع نہ کیا. پتا چلا چن چن کر نسبتیں لانا اور حضور کی شان میں پیش کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ نعت خواہ حضرات کبھی زلف مبارک اور زلف مبارک کبھی ریش مبارک حضور کے اعضائے مبارک کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دے کر لانا پھر اس میں بڑھوتی پیش کرنا تو چن چن کے نسبتوں کو لانا اور حضور کی شان پیش کرنا, اس سے حضور خوش ہوتے ہیں اور یہ صحابہ کا طریق ہے. فرمایا بتراب قدمک, اللہ نے آپ کے پاؤں پر لگی ہوئی مٹی کی قسم اٹھائی. الفاظ دیکھ رہے ہیں اور امام راضی پہ قربان ہو جائیں. آئیے ایک حوالہ تفسیر کا اور پڑھتا ہوں. فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فرمایا کیسے؟ فرمایا فالقراء یحفظون الفاظ منشورک, آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ فرمایا قراء آپ پر جو قرآن اترا ہے جو آپ کے دین کا منشور ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں. والمفسرون یفسرون بمعانی فرقانک, اور مفسرین آپ پر جو فرقان اترا ہے اس کے معنی بیان کرتے ہیں. امام راضی لکھتے ہیں بل العلماء والسلاطین یصلون علی خدمتک, بلکہ بڑے بڑے بادشاہ اور علماء آپ کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں. وَيُسَلِّمُونَ عَرَى وَرَاءِ الْبَابِ, اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ادب سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. بلکہ آگے کہتے ہیں وَيَمْسَحُونَ بِوُجُوهِهِمْ بِتُرَابِ رَوْضَتِكَ, بلکہ آپ کے روزے کی مٹی اٹھا کر اپنے چہرے کا مسح کرتے ہیں. یہ مزاج مفسرین کا. اٹھائیے امام راضی کو. بلکہ اور آگے لکھتے ہیں کہ ھذا شرف باقی الی یوم القیامہ. حبیب ہم نے جو یہ کہا نا کہ تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا, فرمایا یہ تیرا نام ہے کہ قراء تیرے الفاظ کی تلاوت کریں گے اور مفسرین تیرے الفاظ کی ترجمانی کریں گے, علماء تجھ پر درود پڑھیں گے, پس دروازہ تجھے سلام پیش کریں گے, تیرے روزے کی مٹی سے مسح کریں گے. اور حبیب یہ شرف وقتی نہیں ہے, ھذا شرف باقی الی یوم القیامہ, قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے, قیامت تک تیرے نام کے. میں صرف حوالے پڑھ رہا ہوں ورنہ اس ایک ایک حوالے پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے اس کے ایک ایک الفاظ میں. لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ کتنا مفسرین کتنا نیچے اترتے ہیں. یہ ہم سے کہتے ہیں یہ حضور کی جالی کو ہاتھ لگا دیا, نہ داڑھی رکھو, یہ ہے حضور کے جالی مبارک کو چوم لیا, نہ نماز پڑھو, یہ دین ہے. میں نے کہا اگر یہ دین ہے تو وہ حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں کہ رب کریم آپ کے پاؤں پر لگی ہوئی دھول کی قسم اٹھاتا ہے, اس کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ حضرت امام راضی اتنا نیچے اترتے ہیں. فرمایا علماء و سلاطین آپ کے روزہ مبارک کی مٹی سے مسح کرتے ہیں. اس عاجزی کو کہاں پر لے جائیں گے؟ اٹھائیے قاضی یاس کی. ابن عمر سے رفیدین کی حدیثیں تو لائی جاتی ہے, ان کا عقیدہ نہیں لایا جاتا. قاضی بیضاوی لکھتے ہیں جس منبر پر حضور بیٹھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا مسح کرتے ہیں, مٹی منہ سے لگاتے ہیں. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے آقا یہاں بیٹھا کر. یہ عقیدہ کہاں جائے گا میرے دوستو؟ یہ باتیں کہاں جائیں گی؟ یہ الحمدللہ اہل سنت کا مقدر ہے, یہ اہل سنت کا مقدر ہے. جملہ سنیے اور گفتگو ختم کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے
لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، حبیب تیرے عمر کی قسم، تیری زیست کی قسم، تیری جان پاک کی قسم، یہ کفار اسی غم میں اور تیری شان کو دیکھ کر یہ گھٹ گھٹ کر مرتے رہیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کی تفسیر کی، اب آئیے امام قرطبی کا تفسیر کرتے ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی کہ حضور کی قسم اٹھا کر گروہ انبیاء میں سب سے بڑی فضیلت آپ کی ظاہر کی گئی، حضور کی جان کی قسم اٹھا کر آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ اور امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ جو کیا گیا ہے نا، الفاظ سنیے، توجہ رکھیے گا، اعلیٰ حضرت کو تانا دینے والوں سنو، یہ الفاظ دیکھو۔ حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں ھذا نہایت التعظیم، جا جو سارا پھٹا ہی ختم کر دیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں ھذا نہایت التعظیم، تم تعظیم کی ابتدا کو نہیں جانتے، رب تو انتہا کر رہا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں ھذا نہایت التعظیم، آپ کی عمر کی قسم اٹھا کر رب کریم نے آپ کی تعظیم کی انتہا کو بیان کیا۔ فرمایا ھذا نہایت التعظیم وہ غایت البر والتشریف ہے، رب کریم نے آپ کی عمر کی قسم اٹھا کر آپ کی عظمت کی غایت اور انتہا کو بیان کیا، اس لیے کہ رب آپ کا ذکر نہیں بلکہ ذکر میں ذاتی چاہتا ہے، ذکر میں بولیے ذاتی چاہتا ہے، آپ کے ذکر میں مبالغہ چاہتا ہے، لہذا ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی طریق استعمال کی جائے گی۔ اب بھائی عشق یہ ہے داڑھی رکھ لو، عشق یہ ہے نماز پڑھ لو، ہم نے کہا یہ عشق ہے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن عشق کا سبق اس کے بعد بھی ہے، عشق کا سبق اس سے بعد بھی ہے۔ داڑھی کا کوئی انکار نہیں کرتا، نمازوں کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن جو عشق کی بات آتی ہے اس کا بھی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ نماز روزہ زکات سب کچھ ہے، پھر کہتے ہیں عمر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے عمر مجھ سے۔ حضرت عمر نے کہا حضور ابھی تو نماز پڑھ کے آیا، پیار ہو گیا نا؟ سنیں اس حدیث کو، بخاری کو تو پڑھتے ہیں، اس کے مراد کو تو سمجھیں۔ عمر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ حضور داڑھی رکھ لی نا، حضور نماز پڑھ لی نا، حضور آپ کا کلمہ پڑھ لیا نا۔ فرمایا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، پتا چلا کہ عبادت کے جسم کے بعد روح کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ میں مبالغہ، ذکر مصطفیٰ میں مبالغہ۔ اور اسی کو امام احمد رضا نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اور بڑے پیارے انداز کے اندر اسی کو ذکر کیا اور اس کی وضاحتوں کو لا کر واضح کیا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ ابھی ہمارا شہباز قمر پڑے گا تو کوئی کہے گا یہ ملا دیا، اور رب کریم کہتا محبوب عرش پر بیٹھ۔ میں نے کہا جب میدان محشر میں عرش لگے گا اور رب کریم بٹھائے گا عرش پر، تو پھر یہ ملانے والا فلسفہ کہاں جائے گا؟ رب کے عرش پر جب حضور بیٹھیں گے، اور عرش کوئی زمین پر تو نہیں ہوگا، وہ تو اوپر ہوگا، بڑے بڑے چنڈ کو بھی گردن اٹھا کر دیکھنا پڑے گی، اور جب گردن اٹھتی ہے تو زبان سے نکلتا ہے واہ 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 واہ۔ جب گردن اٹھتی ہے تو زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ قیامت کا دن ہے، حضور کو عرش الہی پر بٹھایا گیا، اور ابن مسعود کے عرش کے ساتھ کرسی لگی اور حضور بیٹھے۔ اتنا مانو، اتنا نہیں مانو، اتنا مانو، اتنا نہیں مانو۔ میں نے کہا کیا کرو گے اس دن؟ اس دن تو بالکل اوپر ہیں، اور جو صحیح طور پر واہ واہ کر گیا اس کا بیڑا پار ہے۔ میدان محشر میں سید عالم، میدان محشر میں سید عالم عرش پر بیٹھے ہیں، کہ یہ تقاضا مبالغے کا نہیں ہے؟ اور اسی کو مولانا حسن رضا خان صاحب نے نبھایا ہے کہ جب بندہ میدان محشر میں پہنچے گا، اور بخاری کی وہ تمام احادیث جس میں حضور کا عرش پر بیٹھنا، کہاں پر؟ عرش پر بیٹھنے سے متعلق جو حضور کے سامنے پڑی گئی ہے، اور یہ نظریہ پیش کیا صحابہ نے، سرکار نے رد نہ فرمایا، یہ قادوں کے الفاظ پیش کیے گئے کہ آپ کو رب کریم عرش پر بٹھائے گا۔ میدان محشر میں تو ایک ہی چیز ہوگی، وہ عرش ہوگا، اور اس پر مصطفیٰ کریم کو جب بٹھایا جائے گا تو جب سب جمع ہوں گے، ایسی عزت تو کس کی نہیں ہوگی، ایسی عزت تو کسی کی نہیں ہوگی۔ اب سارے گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی کو مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہا کہ انسانیت یہ سوچ کر کہہ رہی ہوگی ہاں یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا۔ پھر بندوں کو دیکھ کر بندہ کہے گا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ تو میرے دوستو، ذکر مصطفیٰ میں مبالغہ بدعت نہیں بلکہ عشق کی چاشنی ہے۔
فاضل بریلوی سے جب پوچھا گیا جی عشق نہیں آتا تو کہا وہ خوش الحان نعت خواں جو مبالغے کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے، جو مبالغہ میں ان کے معنی کو کشید کر کے مراد پیش کر رہا ہوں، اس میں متن میں نہیں ہے، لیکن میرے امام کا مزاج یہی ہے، میرے امام کا مزاج یہی ہے، تو جو کثرت کے ساتھ مبالغہ کر کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہو اور جو ذکر کرتے ہو آواز بھی ستری ہو اور سینہ بھی حضور کی محبت سے بھرا ہو، ایک صحبت ان کے حضور بیٹھ جاؤ تمہارا دل بھی چارج ہو جائے گا۔ تو یہ چند باتیں میں نے پیش کی ہے صرف اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کے ذکر میں ذاتی چاہیے، حضور کے ذکر میں ذاتی چاہیے، حضور کے ذکر میں مبالغہ چاہیے، اس لیے کہ آپ کی شان جتنی بڑھا کر بیان کی جائے گی وہ مبالغہ حق ہوگا، غیر حق نہیں ہوگا۔ اور کوئی نہ خدا کہتا ہے نہ خدا کا ہمسر کہتا ہے، بلکہ یہی کہتا ہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں اور خلق کے آقا ہیں، خلق کے آقا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اسی پکے اور سچے نظریے پر ہمیں زندہ رکھے۔ آپ نے جو گزشتہ نعت خوانوں سے سنا اس کو اس مقدمے میں جانیے۔ اب جو کلام پڑھا جائے گا اس شرعی دلائل کا تناظر میں سوچئے۔ دلائل میں نے صرف اس لیے ذکر کیے، سینے آپ کے پاک ہی ہیں، لیکن کسی دوست کو کہیں اگر دماغ لگ گیا شک کا تو سپرے کر دیا جائے تاکہ ایمان کا شجر جو ہے وہ بھونڈی باتوں سے بچا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ایسی زندہ دل محفلوں کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے اور انہی اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔